السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی اندر بلاگ. امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے. میں رات کو اس وقت جو ہے وہ بلاگ بنا رہی ہوں. اس وقت رات کے جو ہے وہ 12 بج رہے ہیں. میں نیند نہیں آ رہی تھی مجھے. میں سوچ رہی تھی کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، کس قدر جھوٹ ہے اس دنیا میں. کوئی کسی کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو اس دنیا میں کیا اس کو اس کا حساب ملے گا. کیا جو ہے وہ کوئی اگر اتنا دکھی ہے آپ کو لے کر تو کیسے آپ اتنے سکون سے سو سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا، میں پتا نہیں کیا باتیں کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں جو باتیں کر رہی ہوں نا، میں دل سے بول رہی ہوں. میں نے لوگوں کے ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں نا کہ آپ ان کے ساتھ جتنے مرضی لائل ہو جائیں، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ آپ کو ضرور لات مار کے جائیں گے، ضرور لات ماریں گے، کیونکہ ان کی فطرت ہے یہ. آپ یقین کریں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بڑی پاک باز ہوں یا پھر جو ہے وہ بہت میں جو ہوں وہ بڑی نیک ہوں. میں نیک نہیں ہوں بالکل بھی. لیکن آپ یقین کریں، میں اللہ کے گھر گئی نا تو وہاں پر میں نے اللہ سے کچھ بھی مانگا ہے، اتنی سی چیز بھی مانگی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے دے دی ہے. ہر چیز دی، جو بھی چیز مانگی. بلکہ یہاں تک کہ سوری، میں تھوڑی سی جو ہے وہ ایموشنل ہو گئی تھی. اب یقین کریں، جب ہم ایئرپورٹ کے لیے جانے لگے نا تو اس وقت نا ہم لوگ سارے جو ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے. تو میں نے سوچا کہ جو ہے وہ 2 منٹ جو مجھے ملے ہیں، ساروں کے بیگز وغیرہ بس میں جا رہے ہیں، تو میں جو 2 منٹ ہے نا وہ کعبے کو دیکھا ہوں نا. میں بھاگی بھاگی گئی، میں نے جا کے جو ہے وہ کعبے کو دیکھا. اور جب میں نے کعبے کو دیکھا نا اور میں پلٹ کے واپس آئی تو آپ یقین کریں، میں نے صرف ایک دعا کی: مجھے ابھی یہاں سے نہیں جانا. کچھ ایسا کر اللہ جی کہ میں واپس یہاں پر آؤں. وہ بے دھڑک آواز تھی نا، وہ بے دھڑک بات تھی، میں نے کرنی نہیں تھی لیکن میرے منہ سے نکل گئی. اب میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچی تو امیگریشن کے ٹائم پر جو ہے وہ میرے 2 بیگز جو ہے وہ نہیں جا سکے، اور ان بیگز کو لینے کے لیے جو ہے وہ اب مجھے جانا پڑے گا. تو میں سوچتی ہوں کہ اب کے بار اگر میں جاؤں گی، میں کسی کے لیے بدعا نہیں کرتی، کسی کو میں بدعا نہیں دیتی، لیکن ایک بات ضرور کروں گی کہ کسی کا دل دکھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچا کریں کہ اگر وہ اللہ کے سامنے رو دیا پھر کیا ہوگا آپ کا. آپ کو کون بچائے گا. وہ اپنی تہجد کی نمازوں میں اگر رو دیا پھر کیا بچے گا آپ کا. کوئی کسی کے لیے نہیں سوچتا. بس اس دنیا میں نا سارے لوگ پیسہ، شہرت، ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں نے کسی کو کسی کے ساتھ لائل نہیں دیکھا. آپ یقین کریں کہ میں نے جب جو ہے وہ کسی کے ساتھ لائل رہی ہوں نا، میں نے کسی سے بھی پیسے کی امید نہیں کی. میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کسی کو یہ نہیں کہا مجھے یہ لے کے دو. میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرا بینک اکاؤنٹ بھر دو. شاید میری یہی سب سے بڑی غلطی ہے. وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ پیسے مانگتی ہیں، لڑکیاں کپڑے مانگتی ہیں، ATM کارڈز جو ہے وہ لڑکے ان کو دے دیتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں جب ایک لائل انسان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں نا لوگ، تو وہ تو بہت دل دکھتا ہے یار، بہت دل دکھتا ہے. میں نے جہاں جہاں لائلٹی دکھائی ہے، جہاں جہاں میں بے لوس چلی ہوں، وہاں وہاں لات ملی ہے.
دھکے ملے ہیں، کوئی توجہ نہیں ملی. صحیح کہتے ہیں لوگ کہ ایماندار ہونے میں، لائل ہونے میں آج کل کوئی سکوپ نہیں ہے. سکوپ ہے حرامی. اگر آپ حرامی بن جائیں گے نا، ڈھیڑ بن جائیں گے، دیکھنا ہر کوئی آپ کی پوجا بھی کرے گا، آپ کو پیار کریں گے سارے. میں کہتی ہوں، میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں، جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے، چھوڑ دے لائل ہونا. کوئی ضرورت نہیں ہے لائل ہونے کی. سب مطلب کے ہیں یار، سب مطلب کے. ایمانداری، لائلٹی چھوڑ دیں. اگر آپ یہ نہیں چھوڑیں گے نا، تو اس دنیا میں آپ ذلیل، رسوا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائیں گے. لیکن خوش نہیں رہ سکیں گے اگر آپ لائل ہوں گے، تو خوش نہیں رہ سکیں گے. پیار، محبت، یہ چیزیں ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے. آپ کو اگر لائلٹی سے بولوں نا کہ فیلئر ٹیچ یو نتھنگ، تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ کوئی بھی فیلئر آپ کو کچھ نہیں سکھا کے جاتا، کچھ بھی نہیں سکھاتا سوائے ذلت، رسوائی، بدنامی. ان چیزوں کے علاوہ آپ کو وہ کچھ بھی نہیں دے گا. دیر از نو لائلٹی ان دس ورلڈ. وہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے وہ دھکا کھا کر، ہم نے گر کر یہ سب سیکھ لیا. میں کہتی ہوں وہ کچھ نہیں سیکھتے، وہ گھنٹہ نہیں سیکھتے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا سیکھ لیا؟ کیا سب آپ کو دھوکہ دے کے چلے گئے. اور وہ سارے کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے ان کو ضرور ملتا ہے. وہی سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو رلا رہے ہوتے ہیں. In my phases of failure, I teach nothing, nothing, zero. اگر لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ نہیں سیکھتے آپ ان چیزوں سے. اس لیے میں آپ کو بہت اچھا مشورہ دوں گی زندگی کا کہ کسی کے ساتھ کبھی بھی لائل نہیں ہونا. خاص طور پہ لڑکیوں کو یہ مشورہ دوں گی، ایک تو اپنا پیسہ کسی کے اوپر نہیں لگانا، ایک تو اپنی لائلٹی کسی کے ساتھ شو نہیں کرنی، ایک تو اگر آپ کو کوئی بہت پسند آ گیا، بہت 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 پسند آ گیا، اس کو کبھی مت بتانا. اگر بتا دو گے نا آپ کو، وہ آپ کے وہ کتے والی کرے گا نا، وہ آپ کو ذلیل و رسوا کرے گا. وہ سمجھے گا کہ میں زمین پہ خدا ہوں. کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا وہ آپ کی. خود دارا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ عزت سے رہیں، آپ خوش رہیں، تو یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا، آپ قسم سے یہ مت کرنا کبھی بھی. میں یہاں پر نا ایک ہاتھی کی مثال دوں گی کہ ایک ہاتھی کا جو ساتھی ہوتا ہے نا، وہ اگر مر جائے تو وہ جو ہاتھی ہوتا ہے نا، وہ کتنے ٹائم پیریڈ تک اس کی لاش کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کی لاش کے پاس سے جاتا نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ اتنا ڈپریشن میں آتا ہے کہ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد وہ بھی مر جاتا ہے. برڈ آتے ہیں نا، لو برڈ جن کو کہتے ہیں، اگر ان میں سے بھی نا ایک ساتھی مر جائے تو جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے نا، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ جو ہے وہ چہچہانا چھوڑ دیتا ہے، وہ کچھ ٹائم بعد وہ بھی مر جاتا ہے. میں یہاں پہ جانوروں کی اس لیے مثالیں دے رہی ہوں کہ ہم انسانوں سے بہت اچھے جو ہے وہ جانور ہیں، جن کو یہ معلوم ہے کہ وفا کس کو کہتے ہیں، لائلٹی کس کو کہتے ہیں. یہاں پر میں دیکھوں تو نہ مرد میں وفا مجھے نظر آتی ہے، تو نہ عورت میں وفا نظر آتی ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کئی عورتوں کو دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ بھی ہوتی ہیں عورتیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں، گھر بار چھوڑ جاتی ہیں. لائلٹی نہیں ہے آج کل نا، کوئی کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتا. خدارا کسی کا دل مت دکھایا کریں. اور اگر اس نے کہیں کھڑے ہو کر آپ کے لیے بد دعا کر دی،
بدواق ویسے کوئی نہیں کرتا، یہ دل کی آہیں ہوتی ہیں جن کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ بس اتنا کہوں گی کہ جو آپ کے ساتھ لائل ہیں، جو آپ کے ساتھ پیسے کی غرض نہیں رکھتے، جو آپ کے ساتھ کسی شہرت کی غرض نہیں رکھتے، خدارا ان کے ساتھ لائل رہیں۔ نہیں تو دنیا میں جو ہے نا، آپ نے دنیا کا حساب دنیا میں دے کے جانا ہے۔ کہیں نہ کہیں ٹھوکر ایسی لگ جائے گی، کہیں نہ کہیں ایسا گریں گے کہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بس یہ ولاگ میں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے میں نے ولاگ بنایا ہے، کیا سوچ کے میں نے ولاگ بنایا ہے، پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں جو باتیں بھی کر رہی ہوں نا، میں بہت سچی دل سے کر رہی ہوں۔ زندگی کے بہت سارے تجربوں نے بہت کچھ سکھایا ہے، بس ایک بات بہت گہری سکھائی ہے، ایماندار نہیں بننا کسی کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا یہ میرا ولاگ کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا۔ کتا بھی اگر 6-7 سال آپ لوگوں کے ساتھ رہ جائے نا تو یاد رہتا ہے، لیکن اگر وہی کتا آپ کو کاٹ کے چلا جائے نا تو آپ اسے کبھی نہیں بھولتے، وہ ساری عمر آپ کے ذہن میں ہی رہے گا۔ بس سوچیں ایک دفعہ، جس نے بھی میرا دل دکھایا، مجھے نہیں پتا باقی کوئی کوئی کیا سوچتا ہے، کیا کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا، مجھے نہیں پتا۔ سوچے جو میرا دل دکھا ہے، جو میرا دل دکھا ہوا ہے، سوچیں کہ میں اگر اللہ کے گھر پہ جا کر ایک نظر دیکھ کر آہ بھر دوں، کیا بچے گا؟ کیا بچے گا تمہارا؟ امید کرتی ہوں میرا یہ دکھی ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ دکھی ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگ جائے تو میرے چینل کو کر دینا سبسکرائب، بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ میرا ہر آنے والا نیا ولاگ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔